बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 4 जनवरी है, हफ्ते का दिन है और यमन के हमले मजीद तेज हो गए हैं। जबकि पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा कि मुसलसल इसराइल को यमन ने निशाना बनाया, जबकि इसराइल की जानिब से जवाबी वार भी किए गए और 100 जंगी तैयारों के साथ जो है वो यमन पे हमला भी किया गया। फिर न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका, बरतानिया ने मिलकर भी यमन का आज़म तोड़ने की कोशिश की और उसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो डटा हुआ है। और फिर अभी रिसेंट जो हमला हुआ यमन की जानिब से, जो बिजली घर को, जो पावर स्टेशन हैं, उनको निशाना बनाया गया इसराइल के अंदर, जिसमें यूं कह लें कि अब जो उन्होंने भरपूर तरीके से उनके बिजली घरों को निशाना बनाने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद ब्लैकआउट की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन अब जब ये तमाम तर सिनेरियो चल रहा है तो अमेरिका की जानिब से जब वो ताकत की बात नहीं मान रहा तो उसके साथ जो है वो डील करने की, मुज़ाकरात करने की, डायलॉग करने की बात की गई और एक बड़ी डील ऑफर की गई, जिसमें यूं कह लें कि उनके ऊपर पाबंदियां हटाना, उनको और तस्लीम करना, क्योंकि यमनी होशियों को पूरी दुनिया के अंदर तस्लीम नहीं किया जाता और वहां पर उनको अरबों डॉलर्स की ऑफर की गई। लेकिन इसके बावजूद यमन ने इनकार किया। यमन ने इनकार क्यों किया, इसके पीछे बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो भरपूर तरीके से जो है वो एक्टिव हो गई है और उसकी जानिब से हमलों में मजीद तेजी लाई गई है और इजरायली जो हेलीकॉप्टर है उसको निशाना बनाया गया और 2 रॉकेट जो है वो वहां पे गजा के अंदर से फिजा में मार किए गए। आप अंदाजा करें कि वो फलस्तीनी मुजाहमत जिसको इसराइल कुचलने की बात कर रहा है और जिसके खात्मे की बात कर रहा है, अभी उसी की जानिब से दोबारा से एक्टिव होते हुए हमले जो है वो मजीद तेज कर दिए गए। कैसे, ये भी तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें यमन की जानिब से हमलों में मजीद जो तेजी लाई जा रही है और यमन भरपूर तरीके से एक्टिव भी हो चुका है और बारहा उसको मनाने की कोशिशें भी हुई। पहले उन्होंने ताकत के बल के ऊपर उसको काउंटर करने की कोशिश की, वो वहां पर नहीं रुका। फिर उसको डायलॉग के जरिए मनाने की कोशिश की गई, वहां पर भी वो नहीं रुका। अभी जनाबी वाला हुआ ये है कि पिछले रोज जो हम आपको हर आए दिन खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे होते हैं। अभी यमन की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से वो रात के पिछले पैर हमला करता है और लोगों को जो है वो अपने जो नींद से उनको बेदार करते हुए शेल्टर के नीचे जाने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद लोग जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाजी तहरीक शुरू किए हुए हैं और एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी यमन की जानिब से बिजली घर को, जो पावर स्टेशन हैं, उनको निशाना बनाया गया। तल अबीब को के अंदर इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी और बाकायदा तौर पर यह कहा गया और उन्होंने ऐलान किया कि वो अगले जो बिजली घरों को निशाने पे लेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पास जो कैपेसिटी है, जिस तरह से वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्टली अपने निशाने को हिट करने के लिए वो अप्रोच रख रहे हैं और कोई वो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहा। खुद अंदाजा कीजिए कि जो इस वक्त इसराइल है उसने ये ऐलान किया कि जो मिसाइल उनकी जानिब से दागा गया था, जो तल अबीब के ऊपर उन्होंने दागा और जो बिजली घरों के हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इसको इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन जो यमन है वो बाकायदा तौर पर अपने अचीवमेंट्स जो है वो बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो ये हमले कर रहे हैं, हमलों के अंदर डायरेक्टली अपने टारगेट्स को अचीव करना और वो भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को वहां पर डायरेक्टली हिट करना और अपने टारगेट्स को अचीव करना, इट्स एन अदर अचीवमेंट कि ये किस तरीके से वो ये हमले कर रहे हैं। और एक नॉन स्टेट एक्टर जिसको कहा जाए, तो वो इस हद तक जो है वो अबूर हासिल कर लें कहां पर, कैसे, कब हिट करना है, और वो भी टेक्नोलॉजी जो कि रशिया चाइना की जानिब से उनको दी गई है। अब इसको लेकर जब ये वहां पर इतने हमले होने के बावजूद इसराइल ने हमला किया, चाइना के बैक के साथ जो ये जो यमनी है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, रशिया की बैक के साथ वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, फिर अमेरिका जो है वो कूदा, अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर इसके ऊपर हमला किया। इसके बावजूद वो वहां पर रुका नहीं और उसने अब जो अमेरिका उसने यहां पर इसको ऑफर की कि आप जो है वो ये जो मिसाइल हमले हो रहे हैं और जिस तरह से आप ये जंग में कूदे हुए हैं, जंग को डील के जरिए, डायलॉग के जरिए हम खत्म करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी कोई डील नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डायलॉग नहीं होंगे, एक ही शर्त है और वो ये है कि गजा के अंदर जंग बंद की जाए। और उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से एक जंग मुसल्लत की है और वहां पे जब तक अमन नहीं होता, जंगबंदी नहीं होती, ये हमले जारी रहेंगे। और फिर इनको यहां तक ऑफर किया गया कि आपके तमाम तर जो पाबंदियां हैं वो उठा ली जाएंगी क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शंस हैं। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अरबों डॉलर जो है वो उनको दिए जाएंगे ताकि वो दोबारा से अपने मुल्क को स्टैंड कर सकें।
تیسرا ان کو آفر کی گئی کہ آپ کو تسلیم کر لیا جائے گا، دنیا آپ کو تسلیم کرے گی، لیکن انہوں نے یہ تمام تر فیصلے جو ہے ان کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے، اور باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میدان جنگ میں ہوگا، اب ہم جو آپ کا حال کریں گے وہ آپ دیکھیں گے، جب تک وہاں پر امن نہیں ہوتا تب تک یہ معاملات نہیں، یہاں تک بلکہ جو پینٹاگون نے جو ایک رپورٹ جاری کی ہے وہ جو اس وقت سامراجی قوتوں کو ہلا کر رکھ دینے والی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو کہ ابھی پہلے کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیے، اور ایسے ہتھیار ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو وہ تو ان کو ڈیل کے ساتھ معاملات ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہاں پر جو رشیا اور چائنا نے جو ان کو سرپرائزنگ ایک ہتھیار دیے ہیں، اور مزید کہا جا رہا ہے کہ مزید خطرناک ہتھیار ان تک پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو اسرائیل کو اور امریکہ کو یہاں پر کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سمندری علاقہ ہے وہاں پر، جس طرح سے اگر بحری بیڑے کو 4 بحری بیڑے اس نے ان کے جو ہے وہ سمندروں سے نکالنے پر ان کو مجبور کر دیا تھا، تو وہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ تمام تر تجربات جو کہ چائنا اور جو رشیا ہے ان کے میزائل ہیں وہ ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں، تو یہ اب یہاں پر ایک نیکسٹ لیول کے اوپر معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت معاملات بن رہے ہیں، ابھی اسرائیل قدس جو ہے اس کی جانب سے ان کے فوجی ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہاں 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری میڈیکل ٹیموں میں سے ایک نے جو سیکورٹی یونٹ میں سے ایک کے زیر حراست جو صہیونی قیدی تھا اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور طبی ٹیم نے اس کی کوشش کے باوجود کامیابی سے اس کی جان بچا لی اس قیدی کی، اور جو کہ نیتن یاہو کی حکومت کی طرف سے عائد کردہ جو نئی شرائط تھیں اس کی وجہ سے نفسیاتی پریشانی کی جو اندر مبتلا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کی رہائی کے لیے مذاکرات ناکام ہوئے اور تاخیر کا شکار ہوئے، اور خودکشی کی جو کوشش کرنے والے قیدی کو دشمن کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیا جانا تھا، اور اس واقعے کے نتیجے میں جو اسرائیل قدس نے قیدیوں کے لیے حفاظتی انتظامات سخت کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ لیکن ابھی جو دوسری جانب اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بھرپور طریقے سے فلسطین کے حوالے سے آواز بلند ہو رہی ہے، اور واسیلی نیبنسیا نے یہ کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے اندر اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک واشنگٹن اسرائیل کے اقدامات کو سیاسی کور فراہم کرنا اور اسے ایسے ہتھیاروں کی فراہمی بند نہیں کرتا جو انکلیو کی شہری آبادی کو مارتے رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حق میں وقت کو طول دینے اور اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے جو معاہدے پر مذاکرات کو مسلط کرنے کا امریکی حربہ ہے جو واشنگٹن کی ثالثی سے 6 ماہ سے زائد عرصے سے ناکام ہو رہا ہے، یہ انتہائی ناخوشگوار ہے۔ لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کے فلسطین کے اندر فلسطینی مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں ریاض منصور، انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ غزہ کی پٹی کے ایک ڈاکٹر کا پیغام جو ہے وہ پڑھا، اور وہ فضائی حملے کے اندر مارا گیا تھا، اور العودہ ہسپتال کے اندر کام کرنے والے ڈاکٹر محمود ابو نزیلہ نے کہا، لکھا ہوا تھا ایک دیوار کے اوپر کہ جو لوگ آخر تک رہیں گے وہ کہانی سنائیں گے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہمیں یاد رکھیں۔ یہ پیغام ہسپتال کے ایک بورڈ پر ملا جہاں اس نے اپنی موت تک جو ہے وہ کام کیا تھا۔ ابھی آپ اندازہ کریں یہاں پہ یہ ایک طرف سینیریو ہے، مطلب ایک دل دہلا دینے والا، لیکن جو امریکی اور جو اسرائیلی آفیسرز ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ایک رپورٹ شائع کی گئی اور ہارٹیز اخبار کی جانب سے یہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھا گیا، جس میں یتزاک برک جو ان کے جرنیل ہیں، اسرائیلی جرنیل، اس نے کیا لکھا، اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں اور جو سائیکولوجیکل سٹرکچر تھا وہ ہم اس میں بہت ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اس نے یتزاک برک نے کہا کہ اب جو حالات بن رہے ہیں یہاں پر جو ڈیفیٹ ہے حماس کو وہ نہیں دے پائے اور نہ دے پائیں گے، کیونکہ اسرائیلی آرمی ہیز ٹرن ٹو ڈسٹ اینڈ دا سچویشن may eventually lead to the outbreak of civil war۔ مطلب اس نے کہا کہ ابھی تک جو ہم اپنے ٹارگٹس سیٹ کیے ہوئے تھے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، بلکہ ہمیں دھول چٹا دی گئی، ہماری فوج کو دھول چٹا دی گئی، اور جو اب ہم سول وار کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے، کیونکہ عوام جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر مزید جو اسرائیلی آرمی ریڈیو نے بتایا کہ حماس فائرڈ 2 surface to air missiles ٹارگیٹنگ این اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹر، جو اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹر تھا اس کو 2 جو سرفیس ٹو ایئر جو میزائل جو ہے وہ مار کرنے والے میزائل تھے اس سے نشانہ بنایا گیا، جس کو یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اسرائیلی فوج کے سیکورٹی انٹیلیجنس چیف جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ ایران کے لیے اسرائیلی جاسوسی کے پیمانے کے اوپر بڑے حیران ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ بیسیکلی اس کا نام ہے سریت پیرٹیز،
اس نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے جو انسپیکٹر جنرل نے واضح طور پر بات کی اور کہا کہ جاسوسی کا الزام لگانے والے لوگوں سے متعلق ہر تفتیش ہمیں حیران کر دیتی ہے. ہم حیران ہیں کہ اسرائیلی شہری ایرانیوں کی مدد کرنے کو تیار ہے، خاص طور پر جنگ کے ایسے وقت میں جب وہ دوسرے شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو نقصان پہنچانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں. تو یہ ایک طرف معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عراقچی، انہوں نے چینی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ بات کی اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شام کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت دوسرے طرف کے رویے کے اوپر منحصر ہوگی اور مزاحمت کا مستقبل اب بھی روشن ہے اور حزب اللہ باقاعدگی سے اپنی طاقت کو دوبارہ بنا رہی ہے، جبکہ فلسطینی مزاحمت اپنے طور پر جو بھی فلسطینی عوام اور مزاحمت جو ہے وہ جو بھی معاہدہ کریں گے اس کی ایران حمایت کرے گا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو کیونکہ دھمکیاں دی گئی ہیں اور ایران بھرپور طریقے سے جنگ کی تیاری بھی کر رہا ہے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کرنے، انہوں نے کہا ہم فل سکیل جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، فل سکیل وار کے لیے بھی تیار ہے. اگر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم سپیئر نہیں کریں گے، ہم بھرپور طریقے سے جوابی وار کریں گے اور اس کے لیے ہمیں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. حالانکہ اب ایران وہ ملک ہے جو کہ جنگ کے فل اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی وہ جنگ میں نہیں جائے، لیکن ابھی اس کو جنگ کے اندر دھکیلنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت حیران کن اور خطرناک ہیں. کیونکہ جو اس وقت جو بائیڈن ہے، جو بائیڈن نے پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس نے حملے کی بات کی اور کہا تھا کہ وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے کی اور ان کی نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو اب ان کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا کہ وہ بھرپور طریقے سے تیار اور کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے، یہ اس وقت کی سچویشن ہے. لیکن اس وقت اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے باقاعدہ طور پر یہ واضح کیا اور کہا کہ اسرائیل واشنگٹن کو مطلع کرے گا کہ وہ لبنانی فوج کی جانب سے معاہدے کی پاسداری میں ناکامی اور حزب اللہ کے دوبارہ منظم ہونے کی وجہ سے لبنان سے دستبردار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک نئی لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے اور ایک نیا فیز وہ شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ لبنان، پہلے ہی ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ مزید نہیں چلے گی اور لبنان اس کے لیے بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے. اور حزب اللہ نے 2 دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ جنگ کے ایک دن بعد، جنگ بندی کے ایک دن بعد بھی اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم سپیئر نہیں کریں گے. اور اب باقاعدہ طور پر اسرائیل بھی اسی معاملات کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ اس وقت کی سچویشن تھی، یہ معاملات ہیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.